بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے لیسن میں ہم نے نون قطنی کو پڑھنے کا قاعدہ دیکھا ہے اور حمزۃ الوصل کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم نون قطنی کی جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں، مزید اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں کچھ ورڈز ہیں قرآن پاک میں جس میں یہ آپ کو ایک چھوٹا سا نون نظر آ رہا ہوگا، تو اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے، اور اس کو پڑھنے کا یہ قاعدہ ہے کہ جو حمزہ آ رہا ہوتا ہے درمیان میں، حمزہ وصلی، اس کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس نون کو اگلے جزم والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں نوح ابنہ لوط المرسلین، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نون کو اسلام کے ساتھ ملا کر پڑھا، اس حمزہ کو نہیں پڑھا گیا۔ اور یہ ہے قدیر الذی، ٹھیک ہے، نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ اب میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ بتایا تھا کہ جب اس پہ وقف کریں گے تو جو ہے اس حمزۃ الوصل کو پڑھیں گے، اس حمزہ وصلی کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے یعنی کہ وصل کر کے پڑھیں گے تب ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ جیسے قدیر الذی، میں نے اسے وصل کیا، اس کو ملا کے پڑھا تو میں نے اس حمزہ کو نہیں پڑھا، لیکن جب میں اس پہ وقف کروں گی قدیر، ٹھیک ہے، اور یہاں سے اس ورڈ سے سٹارٹ کروں گی تو میں اسے پڑھوں گی الذی۔ جب آپ قرآن پاک کی پوری آیات پڑھیں گے نا انشاءاللہ، پھر آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے عدنین اللاتی، عدنین اللاتی، ٹھیک ہے۔ اب اس نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا، وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے اللاتی، اللاتی سے سٹارٹ کریں گے۔ عدن پہ وقف کریں گے تو اس کو اللاتی سے سٹارٹ کریں گے۔ اور پچھلے لیسن میں نے آپ کو بتایا تھا الف اور لام ہوگا تو الف کے اوپر زبر پڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر الف اور لام کے علاوہ کوئی کیس آتا ہے تو ہم اس کے تھرڈ ورڈ کو دیکھیں گے، تھرڈ حرف کو دیکھیں گے، اس پہ جو بھی حرکت ہوگی ہم اسی کو پڑھیں گے۔ جیسے فتنۃ انقلب، فتنۃ انقلب، اب لیٹ سپوز میں فتنہ پہ وقف کرتی ہوں، فتنہ، ٹھیک ہے۔ اب میں الف کے اوپر کیا پڑھوں گی؟ میں دیکھوں گی اس کے تھرڈ حرف کو، 1 2 3، قاف ہے، قاف کے اوپر زبر ہے تو میں اس حمزہ کے اوپر بھی زبر پڑھوں گی، انقلب، ٹھیک ہے۔ جیسے آگے ہے احد اللہ، احد اللہ، جمیعا الذی، جمیعا الذی، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی اگر حرف مدہ آ جائے نا تو ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لمبا نہیں کرنا، زبر کے ساتھ ہی پڑھنا ہے اس کو۔ جیسے یہ بھی دیکھیں مثلا القوم، مثلا القوم۔ اور کچھ مزید الفاظ کی میں آپ کو پریکٹس کروا دیتی ہوں، ویسے تو اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہی ہے، پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جیسے اس ورڈ پہ جو ہے وہ آپ غور کریں، کرامدینشتد، ٹھیک ہے، تا اور دال پھر تا، اس کو ذرا سے آپ نے نا واضح کر کے پڑھنا ہے، کرامدینشتد، ٹھیک ہے۔ آگے ہے منیبین ادخلوا، اب جب اس پہ وقف کریں گے تو پڑھیں گے منیب، ٹھیک ہے۔ ادخلوہا پڑھیں گے، ادخلوہا پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ 1 2 اور 3 تھرڈ حرف کو اگر دیکھیں تو وہ ہے خا، خا کے اوپر ہے پیش، تو اس الف کے اوپر، اس حمزہ کے اوپر بھی کیا آئے گی؟ پیش، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اس طرح سے ہے نا، اس کا مطلب ہے یہاں پہ آیت تھی، یہاں پہ مکمل ہو رہی ہے۔ اب نیا ورڈ جب ہم سٹارٹ کرنے لگیں گے تو حمزہ وصل کے لیسن میں نے آپ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھایا تھا کہ حرکات آپ نے کیسے دینی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں خبیر، یہاں پہ وقف کر لیں گے، الذی سے پڑھنا شروع کریں گے تو حمزہ کے اوپر جو ہے وہ زبر پڑھیں گے، لیکن اگر آپ اس کو ملا کر پڑھے ہوں گے خبیرن الذی پڑھیں گے، پھر اس نون کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ جو ہے وہ پھر وصل میں گر جائے گا، یعنی کہ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ کنڈیشنز اس طرح سے ہوتی ہیں کہ جو نون قطنی ہے نا وہ ورڈ میں ہی آ جاتا ہے، ورڈ کے درمیان میں آ جاتا ہے، تو اس صورت میں ہم اسے لازمی اسی طرح سے ملا کے پڑھنا ہوتا ہے نون قطنی کے ساتھ۔
لیکن اگر ہم اس کو آیت پہ روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ دیکھیں نون قطنی تھا، آیت تھی، ہم نے فخور پہ وقف کر لیا، نیکسٹ پڑھنے لگیں گے تو الذین پڑھنے لگیں گے۔ اب اس حمزہ کے اوپر زبر پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے یا پیش پڑھیں گے، اس کا قاعدہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ الف اور لام ہوگا تو ہمیشہ حمزہ کے اوپر جو ہے وہ زبر ہی پڑھی جائے گی، لیکن پھر اگر الف یا لام کے علاوہ کوئی اور کیس ہوگا تو ہم اس کے تھرڈ والے حرف کو دیکھیں گے، اس پر زبر زیر یا پیش ہوگی تو اسے اس طرح سے پڑھیں گے۔ لیکن جو تیسرا کیس تھا کہ ورب کے ساتھ آ جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ پھر ایسا ہے کہ ہم جو ہے اسے پھر ایک کیس تھا کہ اگر ورب کے ساتھ آ جائے تو اسے کیسا پڑھیں گے؟ پھر ایسا ہے کہ ہم اس کے تھرڈ حرف کی حرکت کو دیکھتے ہیں، زبر زیر پیش آ جائے تو اسے حمزہ کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں۔ لیکن کچھ ایکسیپشنل کیس ہم نے دیکھے تھے ورب کے، اس میں یہ تھا کہ 5 ورڈز تھے، اس میں ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ تھرڈ حرف پہ تو پیش ہوتی ہے، لیکن ہم نے الف یا حمزہ کے ساتھ جو ہے وہ زیر ہی لگانی ہوتی ہے، تو ان ورڈز کو آپ کو ایز اٹ از یاد کرنا پڑے گا۔ باقی الحمدللہ ہم نے نون قطنی کا قاعدہ اور حمزۃ الوصل کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم لام کا بیان اچھی طرح سے سیکھیں گے اور اسے پڑھیں گے۔